جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ لندن میں عادل راجہ جو سابق میجر تھا، بھگوڑا تھا، جس کو پچھلے دنوں کورٹ مارشل کے ذریعے سزا دی گئی تھی، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ حیدر مہندی کے لیے بھی بہت جلد رابطہ کیا جا رہا ہے کہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ حیدر مہندی کی بھی خبر آپ کو جلد مل جائے گی۔ بنیادی طور پہ عادل راجہ جو ہے پہلے نمبر پہ یہ وہی چیز ہے جو پرانی تھی، ففتھ جنریشن وار والی ڈرامہ کیا گیا تھا بہت بڑا پاکستان میں کہ نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ اپنے بغیر یونیفارم کے سولجر تیار کر رہے ہیں جو اس ففتھ وار جنریشن کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ وہی لوگ سارے آج فوج کے خلاف بکواس کر رہے ہیں جن کو تیار کیا گیا تھا۔ ان میں عادل راجہ سر فہرست ہے۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ ٹیبل ٹرن ہو رہے ہیں اور یہ ملک سے بھاگ گیا۔ اب پاکستان میں اس کی جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ ضبط کر لی گئی ہے۔ اس کی بیوی جو سبین ہے کیا نیار ایڈی ملک سے فرار ہے۔ عادل راجہ کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اگلے چند روز میں اس کو پاکستان واپس لایا جائے گا۔ لندن پولیس نے باقاعدہ اس کی تصدیق کر دی عادل راجہ کو گرفتار کرنے کی۔ اور کل کی جو اہم خبر ہے وہ عادل راجہ سے زیادہ اہم ہے۔ عمران خان نے جو روایتی بکواس میں تو کہوں گا کی ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے محسن کش، ایک ہوتا ہے نمک حرام اور ایک ہوتا ہے احسان فراموش۔ یہ تینوں الگ الگ بندے ہوتے ہیں، لیکن عمران خان میں یہ تینوں خصوصیات ایک ہی ٹائم پہ پائی جاتی ہیں۔ جنرل باجوہ وہی ہیں جس کو عمران خان نے خود ایکسٹینشن دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کھوسا جو تھا وہ بھی ایکسٹینشن مانگ رہا تھا نواز شریف سے، اس کو ایکسٹینشن نہیں ملی، اس نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کو لٹکایا جان بوجھ کے، اس کو پھر لیگلائز کرایا، ایکسٹینشن کا بل پاس کروایا۔ آپ کو ساری چیزیں یاد ہو گئی۔ عمران خان نے جس جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی، پھر تیسری بار پھر تاحیات آرمی چیف رہنے کی بھی آفر کی۔ یہ جنرل ندیم انجم اپنی پریس کانفرنس میں باقاعدہ بتا چکے ہیں کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو میر جعفر کیوں کہا، کیونکہ وہ عمران خان کی غیر قانونی غیر آئینی کاموں کے لیے مدد کرنے کے لیے اب تیار نہیں تھے، اس لیے میر جعفر کہا جنرل باجوہ کو۔ اب سائفر کیس والا معاملہ بھی یہی ہے کہ عمران خان کہتا ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی، اس سازش میں جنرل باجوہ شامل تھے، جبکہ یہ وہی جنرل باجوہ ہے جس کو عمران خان جیسا آدمی ایک بار پہلے ایکسٹینشن دے چکا ہے، دوسری بار تاحیات ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھا۔ اب اس کے جو فالوور ہیں نا، اس کے جھوٹوں پر بھی آنکھوں بند کر کے یقین کرتے ہیں۔ ان میں عقل نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے، ان کے قریب سے بھی جو عقل اور شعور والا مادہ ہے نا وہ گزرا نہیں ہے۔ یہ لوگ اندھے گنگے بہرے ہیں۔ ان کو جو ان کا حسن بن صبا، ان کا ڈونلڈ ٹرمپ جو بات بتائے گا ان کے نزدیک وہ درست ہوگی، باقی ساری دنیا ایک سائیڈ پہ ہوگی۔ اور بشرا بی بی کے متعلق عمران خان نے کہا میں نے اس کی شکل ہی پہلی بار تب دیکھی تھی جب نکاح کی رات تھی، جبکہ اون بخاری جو اس کو لے کر آتا جاتا تھا اس میں اون بخاری کی پہلی بیوی نور بھی شامل تھی۔ یہ دونوں عمران کو لے کے جاتے تھے بشرا کے پاس پاک پتن، ایک نہیں درجنوں مرتبہ۔ یہ 2015 سے جا رہا تھا بشرا کے پاس اور شادی کی ہے 2017 میں، 18 جنوری کو، 1 جنوری کو جو پہلی عدت میں نکاح کیا وہ 1 جنوری کو کیا ہے 2018 کی۔ یہ 2015 سے عمران خان مسلسل بشرا بی بی کے پاس جا رہا ہے۔ یہ جو آج بیان دیا ہے عدت میں نکاح والے کیس میں، 4 گواہوں کے بیانات اب قلم بند ہو چکے ہیں، جن میں مفتی سعید ہیں، خاور مانکا ہے، اون چودھری ہیں اور لطیف ہے خاور مانکا کے ملازم، جن کو خاور مانکا بار بار کمرے کے اندر بھیجتا تھا جب بشرا اور عمران آپس میں این گین کر رہے ہوتے تھے، تو لطیف جاتا تھا دیکھنے کے لیے۔ اور لطیف نے جو آج بیان دیا ہے عدالت میں وہ بڑا مزیدار ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں اندر کمرے میں جاتا تھا یہ دونوں اندر ہوتے تھے تو عمران خان مجھے گالیاں نکال کے باہر نکال دیتا تھا۔
یہ بیان اس نے آج کمرہ عدالت میں دیا تھا۔ اب امیجن کرے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں شادی والی رات میں نے پہلے دن عمران بشرا کا چہرہ دیکھا ہے، اور وہ ملازم جھوٹ بول رہا ہے جس کو عمران خان گالیاں دے کے کمرے سے باہر نکالتا تھا۔ اب دیکھیں کہ یہ کس قسم کا غلیظ آدمی ہے جس کو مرشد کہتا تھا اور اسی کے ساتھ کیا کام کرتا رہا۔ اب اگلی خبر، مولانا فضل الرحمان کے متعلق آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ اگلے صدر پاکستان ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز کی مرکزی صوبائی رہنماؤں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری پارٹی کا بندہ صدر بنے، پرائم منسٹر بنے، وزیر اعلیٰ بنے، وزیر بنے، اہم عہدے پر فائز ہو، اسپیکر بنے، سینیٹر بنے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کے صدر بننے میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں، جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا نا جو انٹرنیشنل پر سطح پر امیج ہے نا، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ کٹر قسم کے جو مذہبی لوگ ہیں وہ ریاست پہ زیادہ حاوی ہوتے ہیں، اور جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں، اسپیشلی امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یورپی یونینز ہیں اور اسرائیل، یہ تین لوگ مولانا فضل الرحمان کے صدر بننے کی راہ میں سب سے زیادہ رکاوٹ کھڑی کریں گے۔ گو کہ اگر نواز شریف بھی تیار ہو، آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی مان جائے، لیکن یہ تین ملک امریکہ، یورپ اور اسرائیل مولانا فضل الرحمان کے صدر بننے کی سب سے زیادہ مخالفت کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔